آپ سب پر سلامتی ہو. ساقی امروہی کا لکھا ہوا ہے، اس چمن کو کبھی سہرا نہیں ہونے دوں گا. مر مٹوں گا مگر ایسا نہیں ہونے دوں گا. جب تلک بھی میری پلکوں پہ دیے روشن ہیں، اپنی نگری میں اندھیرا نہیں ہونے دوں گا. رت جگوں نے میری آنکھوں کی بصارت لے لی، دل بینا تجھے اندھا نہیں ہونے دوں گا. دفن ہو جائے گا خود رات کی تاریکی میں، جو یہ کہتا ہے سویرا نہیں ہونے دوں گا. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، قسم پرسی کے حالات ہیں. حیف ان حالات کے اوپر کہ جب آپ ایک شہر کے اراکین کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس شہر میں میٹرو بسز چلانے کا اعلان کریں، اس شہر کے لوگوں کو روزگار دینے کا اعلان کریں، جب آپ ملک کے طول و عرض میں میٹرو بسز اور سپیڈو بسز کے جال بچھانے کا اعلان کریں، لیکن لوگ ان باتوں پہ کان نہ دھریں. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں نواز شریف صاحب نے فیصل آباد میں ترقیاتی کاموں کے لیے، وہاں پہ روزگار کے لیے، وہاں پہ میٹرو بسز کے لیے انہوں نے اعلانات کیے ہیں بہت سارے، لیکن اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہو رہی. اور ایک وہ تھا جو تصویر صرف پکڑتا تھا تو اس پہ گفتگو ہونا شروع ہو جاتی. اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے. بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ 23 مارچ تو وہی 23 مارچ تھا. یعنی اس طریقے سے کہ اس کے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے کہے جانے والے الفاظ جو تھے وہی سب کچھ تھے. جب لوگ اس طرح کا تیقن کرنے لگے اور لوگ آپ کے اقدامات، جو فلاحی کاموں کے اقدامات آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو گھاس نہ ڈالنے لگے، تو اپنا احتساب کر لینا چاہیے. پھر آ جا کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کسی دن ایسا ہوگا کہ افطاری ختم ہوگی، بیرک کے تالے ٹوٹ جائیں گے اور احکامات جاری ہوں گے، اور احکامات جاری ہونے کے بعد آپ کی بچی کچی سیاست کا کیا بنے گا؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اس وقت جتنی ریفٹ ہے، اسی ریفٹ کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل اٹھانا چاہتی ہے. اب کچھ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ ملینز کی تعداد میں بندے لے کے جائیں، ہم ایک ملین مارچ کریں، اور اس ملین مارچ کو آپ راولپنڈی سے بنی گالا تک کا رکھیں، جہاں پہ پھولوں کی برسات کی جائے. اب یہ رائے رکھی گئی ہے، اس رائے کے اوپر عمل درآمد کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ اڈیالہ کے اطراف میں یہ لوگ جانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر اگر انہیں اجازت نہیں ملتی، جو ہر صورت میں اجازت انہیں نہیں ملے گی، تو یہ وہاں جانے کا اگر ارادہ کرتے ہیں، وہاں سے بنی گالا جانے کا ارادہ کرتے ہیں، ملین مارچ کی صورت میں یہ سڑکوں کے اوپر نکلتے ہیں، تو لوگوں کا ساتھ تو نصیب ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کا ساتھ کس حد تک نصیب ہو سکتا ہے؟ اس وقت قسم پرسی اتنی ہے، سفید پوش طبقہ اتنا پسا ہوا ہے کہ جسے اس وقت ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے کہ ابھی زندگی کیسے گزارنی. اور میں ایسے کئی لوگوں سے واقف ہوں جو صرف یہ خبریں سننے کے بعد کہ 967 ارب روپے انہوں نے بجلی سے نکلوانے ہیں، پیٹرولیم کی قیمت بڑھ جانی ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں رہنی. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ، اب جس طریقے سے چیئرمین اوگرا کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں گیس کی، یہ جو کمپنیز ہیں وہ دیوالیہ ہو جائیں گی، ان کو دیکھتے ہوئے یہ قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. یعنی ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے اوپر نہیں کیا، آئی ایم ایف ڈیمانڈ کرے گا تو پتہ نہیں پھر کیا کچھ کریں گے، پھر تو لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا. ابھی جو چند سانسیں آتی ہیں، لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمارے لیے جینا مشکل. میں وہی مثال دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ باتیں ہوتی ہیں، جب لوگ اگر یہ سمجھنے لگیں کہ مینڈیٹ چور حکومت ہے، تو پھر بہت سارے لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی، اب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بہت اچھی ایڈمنسٹریشن کرتی ہے اور یہ ملک کو اچھا چلاتی ہے. ماضی کے ریکارڈ دیکھ لیں، اور پی ٹی آئی نے اچھا نہیں چلایا تھا، یہ آئے ہیں تو کچھ اچھا کر ہی لیں گے. چلیں، یہ جیسے بھی آ گئے ہیں لیکن کچھ اچھا کر لیں گے. بات یہ ہے کہ ایک میرا دوست میرے ساتھ کھڑا ہے اور سامنے میرا مخالف کھڑا ہے جسے میں پسند نہیں کرتا. میرے مخالف نے ایک ہلکا سا تھپڑ میرے منہ پہ لگایا اور اس نے کہا بیٹا سمجھ جا، مجھے اس کی زیادہ تکلیف ہوگی، میں اس پہ ریٹیلیٹ کروں گا، مجھے وہ پسند نہیں ہے. اس نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے سمجھ جا، یعنی وہ سمجھانے کی بات کر رہا ہے. اسے یہ لگ رہا ہے کہ میں کم عقل ہوں، اور ہو سکتا ہے میں کم عقل ہوں، لیکن میں اس کی بات نہیں مانوں گا کیونکہ وہ میرا مخالف ہے اور مجھے وہ پسند نہیں ہے ذاتی طور. ادھر میرا ایک دوست کھڑا، اور دوست جو ہے اس نے مجھے کھینچ کے تھپڑ رسید کیا، اور وہ سمجھانے میں نہیں کیا،
اس نے کھینچ کے تھپڑ رسید کر کے غصہ نکالا کہ ابھی تجھے کل یہ کہا تھا، تو نے وہ کیوں نہیں کیا؟ تو پاگل ہے، میں تجھے سمجھاتا رہتا ہوں، تم سمجھتا نہیں ہے، تو کم عقل ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے۔ آپ اس کی بات کا غصہ نہیں کرتے، آپ اسے کہتے ہیں یار کچھ نہیں، یار ہو جاتا ہے بھائی، ہو گیا ہے، کیا ہوا، پہلے تجھ سے نہیں ہوا، کیا ہوا؟ یعنی نہ تھپڑ اس نے بھی مارا ہے، تھپڑ اس نے بھی مارا ہے، آپ اس پہ ریٹیلیٹ کریں گے غصے میں، اور اس پہ کہیں گے کیا ہو گیا، ہو جاتا ہے، یا آپ بھی آگے سے بڑھ کے ایک اسے لگانے کی کریں گے تو وہ بھی غصہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہی یہ حکومت ہے، اگر آپ کا من پسند وزیر اعظم ہو، آپ کی من پسند حکومت ہو، اقدامات اچھے نہ اٹھائے جا رہے ہوں، تو کلی طور کے اوپر سبھی کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، پچھلوں سے بھی ہوتی رہی ہے، ہم سے بھی ہو گئی، لیکن آپ کی ناپسندیدہ شخصیات ہوں، آپ کی ناپسندیدہ حکومت ہو، اور آپ کے پسندیدہ اقدامات بھی اٹھائے نا، تو آپ اسے نہیں مانتے۔ تو اس لیے جمہوریت کے اندر اکثریت کی رائے مقدم ہے، اکثریت کی رائے کو مان کے چلنا چاہیے، اب وہ مانی نہیں جا رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب ان دنوں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کی جو چپکلش ہے، کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنا آئی جی لگوانا چاہتے تھے، اور شہباز شریف صاحب اس بات پہ مصر تھے کہ وہی آئی جی رہیں، تو محسن نقوی صاحب اس میں کامیاب ہوئے ہیں، اور محسن نقوی صاحب نے اپنا آئی جی لگا دیا، اور پرانے آئی جی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اندر اتنی توڑ پھوڑ ہو چکی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی پارٹی مضبوط ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو نئی کیبنٹ بنی ہوئی ہے، یہ کیبنٹ جس کو میاں نواز شریف کی حمایت حاصل نہیں ہے، ان کے گروپ کی حمایت حاصل نہیں ہے، تو یہ کیبنٹ کس حد تک چل سکتی ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب کا مستقبل پارٹی کے اندر کیا ہوگا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ممکنات میں سے ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب سے صدارت لے لی جائے، اور وہ صدارت جو ہے، یہ ممکنات میں سے ہے کہ وہ صدارت مریم نواز صاحبہ کو دے دی جائے۔ اب اگلے الیکشن میں جو پارٹی کے الیکشن ہونے ہیں، ان میں صدارت تبدیل ہو جاتی ہے، تو پھر پارٹی کی اصل بنیاد کس کے ہاتھ میں رہے گی؟ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب عمرے کے لیے جائیں گے، وہاں سے وہ چلے جائیں گے لندن میں، اور انہی دنوں میں جب بہتری کے کوئی امکانات پیدا نہیں ہو رہے ہوں گے، اور ٹیسٹر کے طور پہ میاں شہباز شریف صاحب اگر کامیاب نہ ہوئے، تو ناکامی کی صورت میں وہ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ میں اپنے بیشتر ویلاگز میں یہ باتیں کرتا رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے کام کیا پنجاب میں، جس تیزی کے ساتھ، کوئی نگراں وزیر اعلیٰ اتنی تیزی کے ساتھ کام نہیں کرواتا۔ ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں، بہت سے آئے ہیں، لیکن کوئی نہیں کرواتا، صرف جسے یہ یقین دہانی ہو کہ اس نے اس سے بڑی کسی پوسٹ پہ جانا ہے، صرف وہی کام کروائے گا۔ جسے یہ یقین دہانی ہو کہ وہ مستقل کسی نشست پہ رہے گا، صرف وہ کام کروائے گا۔ اب اگر وہ وزیر داخلہ کی مسند کے اوپر ہیں، اور مشیر داخلہ کی مسند کے اوپر ہیں، تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ یہ نشست ان کے پاس نہ رہے، اس سے بڑی کوئی نشست آئے۔ اس وقت ملک کی جو نیا سیٹ اپ ہے، اس میں چہمہ گوئیاں یہ ہیں کہ ایک ایسے وزیر اعظم کی تلاش ہے جو وزیر اعظم صرف اور صرف ایڈمنسٹریشن کے اوپر دھیان دے، چیزوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر دھیان دے، اور کسی اور طرف دھیان نہ دے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ یعنی محسن نقوی صاحب سے پوچھا جاتا تھا کہ پنجاب کے اندر مخالفین کو دبانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ اس کے اوپر کان نہیں دھرتے تھے، وہ صرف کاموں کے اوپر کان دھرتے تھے، دوسرے جو معاملات ہو رہے تھے ہوتے رہے بھائی، میری جو جے ڈی، ان کے نزدیک ان کی جے ڈی صرف کام کروانا تھا، تو وہ کام کروا رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے انہیں وہ بندہ چاہیے جس کی جے ڈیز پہ صرف کام کروانا ہو، یہ نہ ہو کہ کون سا وزیر ہے اسے تبدیل کرنا ہے، کہ اس وزارت کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو اس میں کوئی نئی سفارشات لے کے آنی ہے، سیاسی طور پہ سٹنٹ کیا کھیلنا ہے۔ اس وقت موجودہ سیٹ اپ میں صرف وہی وزیر اعظم چاہیے کہ جسے ڈائریکشن دکھا دی جائے کہ یہ راستہ اس کے اوپر چلتے رہو، اور اس پہ چلتا رہے۔ تو شہباز شریف صاحب کتنا عرصہ چل لیں گے؟ کیونکہ پارٹی کے اندر سے ریٹیلیشن۔ اب اس طریقے سے اقدامات اٹھانے پہ بھی، لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے پہ بھی، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، لیکن پھر بھی تارا اور ستارہ جو ہیں ان کی باتیں مانی نہیں جا رہی۔ تارا اور ستارہ، ان دونوں کا مستقبل پاکستانی سیاست کے اندر جانے کیوں گمنام دکھائی دے رہا ہے۔ تارا اور ستارہ جانے کیوں دکھائی دے رہا ہے کہ مستقبل میں یہ بھی لندن میں بیٹھے ہوں گے، اور پاکستان میں وہی پرانے کیسز جن میں بریت ہو چکی ہے، وہی پرانے کیسز جن میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، وہی پرانے کیسز جن کی فائلوں کو بند کر دیا گیا، انہی سے پھر گرد جھاڑی جا رہی ہوگی،
اور وہی پرانے کیسز پھر سے دوبارہ کھل رہے ہوں گے اور وہی منی ٹریل پھر سے دوبارہ دینے کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ یہ پاکستانی سیاست ہے، یہ حقیقت ہے۔ عوام ذہنی بلوغت تک پہنچ چکے ہیں، ان کی ذہنی بلوغت ہو چکی ہے، لیکن یہ سیاستدان جانے کیوں ذہنی بچگانہ طور پہ اس وقت اپنی سیاست کو آگے بڑھانے پہ مصر۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔